ہمارے سارے کام درست کرنے والی ذات. ایک اور چیز کا اضافہ کر لو، صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا کام نہیں بنا سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی زندگی نہیں دے سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی حیات نہیں دے سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. نہ تعویذ اولاد دے سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ نہ ڈاکٹر اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی دوائی سے اولاد مل سکتی ہے، نہ کسی تدبیر سے اولاد مل سکتی. تدبیر صرف ایک شکل ہے، اصل کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سمجھ رہے ہو جی میری بات؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے نا، تو صرف اس چیز کے لیے نہیں بھیجا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بس وہی ہمارا مقصد ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ایک ڈائریکشن دے کر کہ اس رخ پہ تم نے چلنا ہے. دیکھو دنیا اللہ رب العزت نے، دیکھو ایک سمجھنا میری بات، آج کل تو پارک اتنے اچھے رہے نہیں ہیں. پہلے پارک ہوتے تھے، ان میں بھوت بنگلہ ہوتا تھا، ڈرانے والی جگہ ہوتی تھی، اور پارک ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جناب یہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ پانی ہے، اس کے اندر جادوگر ہے وہ جادو دکھائے گا، ایسا ہوتا ہے نا. تو ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سینما ہاؤس. ایک کمرہ لکھا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے آئس ہاؤس. اس کے اندر جائیں گے تو برف ہی برف ہوگی. اس کے اندر جائیں گے تو اداکار کھڑے ہوں گے، ڈانس کر رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کسی جگہ پر جائیں، وہاں پر باہر لکھا ہو کہ یہاں پر اندر جھولے ہیں، وہاں اندر جاؤ تو جھولے نہ ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ لکھنے والا جھوٹا ہے. اللہ نے دنیا بنائی اور دنیا کے اوپر بنا کے لکھ دیا الدنیا دار الغرور، یہ دھوکے کی جگہ ہے، لہذا ہوشیار رہنا. سمجھ رہے ہو؟ یہ دھوکے کی جگہ ہے، اور انسان دھوکے کی جگہ میں پھر دھوکے میں آ جائے، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں. سمجھ رہے ہو جی؟ آگے بڑھو. دنیا کے ہر کام میں تاثیر ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے. ہر کام میں اپنی تاثیر ہے. دنیا کے ہر کام میں تاثیر ہے کہ آپ کو یہ اللہ سے دور کرتا ہے. اور اللہ نے ہر کام میں تاثیر یہ رکھی ہے، دنیا کے ہر کام میں یہ اثر رکھا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ انسان کے دل کو غفلت میں ڈالتا ہے، انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور کرتے 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 انسان اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے. دیکھو نہیں کرو تقی خاموش ہو جاؤ. انسان اللہ، ابھی تھوڑی دیر میں کہانی سناتا ہوں، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی تو میں فوراً کہانی سنا دیتا. چلو جی ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو، سنو گے؟ اسی کے اوپر ایک کہانی یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، معراج پہ، تو معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوڑھی عورت نے بلایا، اور بوڑھی عورت کے ہاتھوں کے اوپر بھی جھریاں پڑی ہوئی تھیں. جھریاں سمجھتے ہو نا؟ لائنیں پڑ جاتی ہیں، بوڑھا ہوتا ہے نا جب آدمی، چہرے پہ لائنیں پڑ جاتی ہیں جب انسان بوڑھا ہوتا ہے. آپ جیسے بچے ہیں تو آپ کے چہرے پہ کوئی لائنیں نہیں ہیں، لیکن یہ کھال جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے، اس طریقے سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے پورے جسم پہ جھریاں پڑی ہوئی تھیں. اس کو جھریاں کہتے ہیں. دیکھ رہے ہو؟ یہ جیسے یوں کہتے ہیں تو لائنیں پڑ جاتی ہیں، اس طرح جھریاں ہوتی ہیں. تو جھریاں پڑی ہوئی تھیں اس کے پورے جسم کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بلایا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آگے بڑھ جائیں. چنانچہ آپ نے اس کی بات نہیں سنی اور آپ آگے بڑھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ بھی یہ کیا تھا، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ یہ بڑھیا جو ہے یہ دنیا ہے، اور آج تک کوئی اس کے ساتھ چل نہیں سکا. کہ جی وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ یہ جس کو پانا چاہتی ہے وہ اس کے پاس آتا نہیں، اور جو اس کو پانا چاہتا ہے یہ اس کے ہاتھ آتی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ پھر ایک مثال سے مولانا رومی نے اس کو سمجھایا. فرمایا کہ سورج کی طرف کمر کرو،
سورج کی طرف آپ کمر کریں گے نا تو آپ کے آگے سایہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. میں چھوٹا ہوتا تھا نا تو ہمارے اسکول کے پی ٹی صاحب جو تھے نا وہ بڑے مشرف دیندار تھے, تو وہ ہر روز ایک حکایت سناتے تھے. تو انہوں نے پورے اسکول میں یہ سنائی, تو مجھے 3-4 سال تک سمجھ ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے. لیکن جب سمجھ میں آ گئی تو پھر میں نے کہا اچھا اس کا یہ مطلب تھا. تو آپ لوگوں کو اگر سمجھ میں نہیں ہے تو گھبرانا نہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی, آج نہیں تو کل آ جائے گی. کہ سورج کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاؤ, پشت کر کے کھڑے ہوئے تو سایہ آگے. اب بھاگنا شروع کر دو کہ سایہ سے آگے نکل جاؤ. نکل سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں نکل سکتے. کہا کہ ہم انسان ہیں اور یہ سایہ دنیا ہے, اس کے پیچھے بھاگتے جاؤ گے کبھی اس کو پار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور پھر سورج کی طرف رخ کر لو, سورج کی طرف رخ کر لو تو سایہ پیچھے آ جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی آپ انسان ہیں اور یہ سایہ دنیا, اور بھاگنا شروع کر دو تو یہ سایہ آپ کے پیچھے آتا رہے گا, پیچھے آتا رہے گا. سمجھ رہے؟ لہذا دنیا یاد رکھنا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نوکری کریں گے تو پیسے ملیں گے, ہم کمپنی چلائیں گے تو پیسے ملیں گے, ہم یہ کام کریں گے تو گھر میں پیسہ آئے گا. یہ ہم بالکل یہی کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گلاس ہوگا تو پانی آئے گا, نہیں تو نہیں آئے گا. یا ہم بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ بالٹی ہوگی تو پانی آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. چنانچہ فرمایا کہ اگر ایک کسان تھا, اس کی زمین پہ اس نے کھیتی کی, اس پہ گندم اگائی, گندم اگانے کے بعد آہستہ 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 اس کے اوپر پودا بڑا ہوا, گندم تیار ہو گئی, پک گئی. جب اگلے دن آیا تو آسمانی بجلی گری اور ساری کی ساری گندم کو جلا کے ختم کر دیا. تو کسی نے کہا کہ میاں تمہارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا. کہ میاں ظلم نہیں ہوا, بات یہ ہے کہ بیج بھی اللہ نے دیا تھا. ٹھیک ہے. اس کو اگایا بھی اللہ کی ذات نے تھا, اور جب یہ بڑا ہو گیا تو بڑا ہو کے کھانے کے قابل ہوا تو جلایا بھی اللہ نے. تو جب اگایا بھی اللہ نے, بڑا بھی اللہ نے کیا اور جلایا بھی اللہ نے, تو اس میں میرا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں. اور پھر کہنے لگا قسم اللہ پاک کی, اگر ساری زمین پتھر کی ہو جائے اور سارا آسمان تانبے کا ہو جائے, زمین اپنے اندر سے کوئی پودا نہ اگائے, آسمان اپنے اوپر سے کوئی بوند نہ برسائے, پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے روزی دیں گے. اور اللہ روزی دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس برتن کو سب کچھ سمجھ لیا ہے.